تو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تقریباً 100 آیات مقدسات ہیں۔ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَآخِرُ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ تو صحیح ہے نا۔ اور دوسری آیات ان سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، جیسا کہ آقا علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر بیت اللہ کے پاس کھڑے، دین مکمل ہو گیا۔ اللہ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، دین کو آپ پر مکمل کر دیا۔ تو اس سے یہ معنی لیا جا سکتا ہے، اور یہی معنی اس کا بنتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے پہلے ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ جب حضور کی تشریف آوری ہو گئی، حضور نے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کے احکامات پہنچا دیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ اس سے پہلے دین مکمل نہ تھا۔ جب دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نبوت والا کام اللہ کے اولیاء کریں گے، اللہ کے ولی کریں گے۔ تو کئی احادیث مبارکہ کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے اپنے ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی ایرا ویرا اٹھ کر حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے تو ہمارا بطور امت اور بطور مسلمان یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ناموز میں پہرا دیں۔ پچھلے دنوں قاضی فائز عیسیٰ نے دین کی غلط ترجمانی کی، اور جو شخص 1974 میں امام المجاہدین اور قائد ملت اسلامیہ حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شرک اور جو آئین منظور کروایا تھا، اس کو چھیڑا اور اسی غلط ترجمانی کی اور غلط تشریح کی، اور یہ کہنے لگ پڑا کہ قادیانی اپنے مذہب کی لوگوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں، جو کہ 1974 کے آئین میں یہ لکھ دیا گیا کہ نہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، اور کسی کو بھی اپنے مذہب کی تعلیم بھی نہیں دے سکتے اور نہ ہی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان غیروں کے کہنے پر قاضی فائز عیسیٰ نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔